السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور 2 رکعت نماز جس کو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے بیان کیا اپنی کتاب اقبال اعمال کے اندر، اور اس نماز کی بڑی اہمیت، مگر اس نماز سے زیادہ اہمیت نماز کے بعد کے دعا کی اہمیت۔ ذرا نماز طولانی ہے، 2 رکعت نماز الحمد کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بھول جائے، اس کے اعمال مقبول نہیں ہو۔ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ فیصلہ معصوم کا ہے کہ جو اپنے والدین کو بھلا دے، نہ دعاؤں میں یاد رکھے، نہ واجبات کو، نہ قرضوں کو۔ گرچہ بعض والدین ایسے ہو سکتے ہیں جن پر کوئی قضا واجب نہ ہو، لیکن مجھے تو علماء کی روش یاد آتی ہے۔ یہ بات علماء کی ہو رہی ہے، اور کون سے علماء کی؟ جو علماء تشیع میں اتنے بلند تھے کہ پہچان تھے تشیع کی، یعنی شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، شیخ مرتضی انصاری کی ماں بہت زاہدہ، عابدہ، صاحب تقوی، جس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی، ایسی خاتون۔ اور جب ماں کا انتقال ہو گیا، جناب شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے اپنی ماں کی تمام نمازوں کو دوبارہ پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی والدہ تو کوئی نماز چھوڑتی نہیں تھیں، حتیٰ کہ نماز شب نہیں چھوڑتی تھیں، آپ ان کی نماز قضا کیوں پڑھ رہے؟ اور یہاں عجیب کیفیت، جوان پوچھتا ہے کہ مولانا بتائیے فقہی اعتبار سے باپ کی نماز تو واجب ہے، ماں کی واجب نہیں ہے۔ کوئی بچنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بھی بیٹا ہے، اور کوئی پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بھی بیٹا ہے۔ وہ شیخ مرتضی انصاری جیسا بیٹا ہے، اور آج کوئی ہمارے اور آپ کے جیسا بیٹا ہو جو یہ پوچھے کہ اماں کی نماز تو واجب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے جواب دیا، جتنی فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میری ماں نے ساری نمازیں پڑھی تھیں، انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی اپنی ذمہ داری اور اطاعت خدا کے اعتبار سے، اور میں پڑھ رہا ہوں ماں سے محبت کی وجہ سے۔ گویا نمازیں پڑھے جانے کے بعد بھی والدہ کی نمازوں کو دہرانا باعث محبت مادر ہے۔ اور اگر انسان یہ مشکل عمل نہ کر سکے تو آئیے آسان عمل بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت آسان ترین اعمال میں جو اللہم عجل لولیک الفرج ہو، جب زمانے کے امام کو یاد کر لیجئے دعا کے بعد، تو پھر سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی اور دعا اللہ سے مانگیے کہ نہ مانگیے، یہ دعا نہ بھولیے کہ جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے۔ کیا ماں کی عظمت ہے، کیا ماں کا مقام ہے۔ اور آج اسی ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک اور ماں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ لازم نہیں کہ ماں پڑھی لکھی ہو، اچھا ماں عالمہ ہو، بہت عمدہ بات ہے، ماں زاہدہ ہو، ماں عابدہ ہو، لیکن ماں تو صرف ماں ہے۔ عالمہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، زاہدہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہ ہو تب بھی ماں ہے۔ ماں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہو، بس اتنی شرط کافی کہ تم اس کی اولاد ہو، تو ایک ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر۔ امام فرماتے ہیں 3 عنوانات ایسے جہاں پر کوئی رخصت نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین ان میں شامل۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اگر کافر والدین سے نیکی کرنے کا حکم، تو پھر مسلمان والدین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف مسلمان نہیں بلکہ ایسے والدین کے جنہوں نے مجھے عشق حسین کا تحفہ عطا کیا۔ میں نے اپنی ماں کا نام تو بعد میں لیا، حسین کا نام پہلے لیا۔ میں نے اپنے باپ کا نام تو بہت بعد میں سیکھا، مگر گرتے ہوئے یا علی کہنا پہلے سیکھ لیا تھا۔ یہ سب تربیت والدین کا نتیجہ۔ جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم شخصیت۔ آج کل بہت سارے جوانوں کے دل میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، خواہشات، کہ اب یہ کام بھی کر لیں، ہم وہ کام بھی کر لیں۔ کربلا کی بات ہو کہ شام کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ہم یہ کام بھی کر لیں اور وہ کام بھی کر لیں۔ ایسے میں اویس قرنی کی خواہش کیا کہ بس ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج زیارت کریں زائر کہلائیں گے، اس وقت زیارت کا مطلب صحابی کہلائیں گے۔ اگر ماں جانے دے تو اویس صحابی رسول ہو جائیں، اور ماں روک دے تو اویس سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صحابی رسول نہیں ہو سکتے۔ یعنی بات معمولی نہیں ہے، بات بہت اہم ہے۔
اور جب ماں سے کہتے تھے اماں مجھے جانے دیں تو ماں کہتی تھی ایک جملہ، بیٹا تو چلا گیا میں اتنا وقت تیرے بغیر کیسے گزاروں۔ جب اویس بالکل مایوس ہو گیا کہ ماں تو جانے نہیں دینے والی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ماں کو تو خبر نہیں ہے، ماں تو مانتی نہیں ہے، ماں تو پرانے دور کی ماں ہے۔ کہیے اویس کی ماں پرانے دور کی ہے، اویس کو چاہیے تھا ماں کو اگنور کرتے چلے جاتے، صحابیت تو مل جاتی۔ اویس جانتے تھے صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت موضوع ہے، اس لیے اویس نے خط لکھا یمن سے رسول خدا کی بارگاہ، اور خط میں اپنے مجبوری کو بیان کیا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، ماں روک دیتی، اب بتائیں میں کیا کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب میں اویس کو خط لکھوایا، کیونکہ آپ خود قلم استعمال نہیں کرتے تھے بعض مسالے کے اعتبار سے، خط لکھوایا آپ۔ ابو ذر کو پیغام ملا پیغمبر کا کہ ابو ذر جب تک تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو گے ہماری محبت لیے ہوئے، اتنی دیر تک ہماری زیارت کا ثواب ملتا رہے۔ تو صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت محمد موضوع ہے۔ آج کے دور کے جیسے مومنین رسول کے بھائی کہلائیں، رسول کے بھائی اس انداز سے کہلائیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، صحابی نہیں ہے مگر بھائی۔ تو اویس صحابی ہوں کہ نہ ہو مگر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس عزیزان گرامی قدر، اویس نہیں گئے، ماں کے پاس رہے، اور اتنی کوشش اس کے بعد بھی کرتے رہے کہ ماں راضی ہو جائے، اور ماں کو راضی کر لی۔ ماں نے شرط لگائی کہ جاؤ مگر 2 پہر تک واپس آ جانا یمن سے مدینہ۔ خدا معلوم کس تیز رفتاری سے پہنچے ہوں گے مدینہ، لیکن عجیب کیفیت تھی کہ پیغمبر مدینے میں نہیں تھے، مدینے پہنچ گئے۔ اویس پیغمبر کے اصحاب سے مل لیے، جو پیغمبر کے اصحاب کو دیکھ لے اسے تابعی کہتے، تابعی تو ہو گئے، لیکن پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پوچھا پیغمبر کہاں پر؟ کہ وہ تو باہر گئے مدینے سے۔ اویس سواری سے اترے بغیر واپس موڑ گئے، کہ اچھا آئے تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ چلے گئے، اور جب اللہ کے رسول پلٹ کے واپس مدینے میں آئے، آپ پوچھا کرتے ہوں گے، احوال لیا کرتے ہوں گے کون مجھ سے ملنے آیا تھا آج؟ تو اصحاب نے کہا ایک ایسا دیہاتی شخص آیا تھا، اونٹوں کا چرواہا، اونٹوں کا ساربان، جس کے لباس سے اونٹوں کے پسینے کی یورین کی بو آتی تھی، لباس استعمال ہوتا ہے صفائی کا، وہ عجیب انداز سے آیا تھا، اتنا متکبر تھا کہ اترا بھی نہیں۔ آپ کا پوچھا سلام کیے چلا گئے واپس۔ صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے، پیغمبر فرماتے ہیں ہاں وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اب میں پیغمبر سے پوچھوں یا رسول اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا جنت کی خوشبو نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو صحابیت موضوع نہیں ہے، موضوع اطاعت ختمی مرتبہ ہے۔ اویس اطاعت گزار، خالی اطاعت گزار نہیں، ایسے عاشق ہیں کہ پیغمبر کی محبت میں اپنے سارے دندان توڑ لیے تھے۔ اور اس کے بعد آخری جملے اور بات کو مکمل کر، اویس شہداء میں شامل ہوئے، ایسے شہداء میں شامل ہوئے جو محمد نہ صحیح نفس محمد کے ساتھ شریک تھے، یعنی وہ جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولائے متقیان لشکر کو روکے ہوئے، پورا لشکر رکا ہوا ہے۔ اگر آج کوئی اپنی ماں کی بات مان کر رک جائے تو کل زمانے کا امام اس کے حق میں رک جائے گا، لیکن ہو تو صحیح ماں کی بات ماننے والا، امام رکے ہوئے ہیں۔ اچھا رکنا کوئی اگر ایسا ہو کہ جی بڑا کوئی لشکر اور بھی آ رہا ہو، کوئی بڑے سپاہی لڑنے والے آ رہے ہوں، کوئی بہت طاقتور اسلحہ ملنے والا ہو، سب پریشان ہیں مولا کے ساتھ چلنے والے، مولا آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ اب بات واضح ہے کہ منتظر ایک منتظر، آج علی ابن ابی طالب منتظر ہیں، کس کے؟ جو آنے والا، انتظار بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا مولا کے کہ وہ بہت دور سے دھول مٹی اڑ رہی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ رہا۔ امام نے مشاہدہ فرمایا، قریب آیا، وہ دیکھا اونٹ پہ سوار ایک کمزور سا نوجوان ہے، کمزور سا شخص ہے، اس کا نام ہے اویس۔ اب میں کیا جملہ کہوں، اس کے انتظار میں رکے تھے۔ بالکل وہی کیفیت کہ اگر بلال اذان دے کعبے کی چھت پر تو لوگ کہیں کہ اس کو کہاں چڑھا دیا، اس کے انتظار میں تھے، بس یہ کون سا تیر مار لے گا ہمارے ساتھ جنگ میں جا کے۔ لیکن کیا ماں کی دعا، کیا ماں کی خدمت، اللہ اکبر۔ ویسے تو ماں ماں ہوتی ہے، چاہے کچھ تربیت کے مراحل کو چھوڑ بھی دے، نہ پورا کر سکے، لیکن بہرحال اگر ماں آپ کو متوجہ کر، اگر آپ نے آج کی مخصوص نماز نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا، کل کا بھروسہ نہیں ہے، آج پڑھ لیجئے گا۔ رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ
سورہ اخلاص کی تلاوت، 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت. نماز طولانی ہے، لیکن اس نماز کے بعد کی دعا بڑی عظیم ہے. اس میں 2 اعمال کا اشارہ ہے. پروردگار اس پورے سال میں اللہم ما عملت فی ھذہ السنہ من عمل نہیتنی عنہ، اس پورے سال میں نے جو ایسا عمل کیا ہو جس سے تو نے منع کیا تھا اور تو اس عمل پر راضی نہیں تھا، میں کر کے بھول گیا، تو نہیں بھولا. پروردگار میں تجھ سے ابھی اسی وقت اس والے گناہ کی معافی طلب کروں، جبکہ تو مجھے اس گناہ کے بعد بھی توبہ کی توفیق دیتا رہا ہے. وَمِنْ عمل يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اور ایسا عمل جو میں نے انجام دیا اس پورے سال میں جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، پروردگار وہ مجھ سے قبول کر لینا. میں اپنی امید تجھ سے لگائے ہوئے ہوں، میری امید کو منقطع مت کر دینا. ایک کرم کرنے والے خدا. یہ دعا شروع اللہم سے اور مکمل کریم پر ہے. روایت کا جملہ کہ اگر یہ دعا پڑھی نماز کے بعد تو آپ نے کیا کمال کیا ہے کہ سارے سال جو شیطان نے محنت کی تھی، اگر کوئی چاہتا ہو کہ شیطان کی ساری محنت پر پانی پھیر دے تو آج اچھا موقع ہے. یہ موقع سال میں پھر ریپیٹ نہیں ہوگا. اگر آج کر لیا تو کر لیا. پورے سال کے گناہ معاف کرانے آج کا دن، پورے سال کے اعمال صالحات مقبول کروانے آج کا دن ہے. شیطان کہتا ہے اے افسوس، میں نے تو بڑی محنت اس پر کی تھی، لیکن اس نے یہ جملے کہے ساری محنت برباد ہو گئی.